سب سے امپورٹنٹ چشتی صاحب جو میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آج کے دن میں، اس سے پہلے یہ بریکنگ نیوز میں نے کسی کو نہیں دی کہ اس کے اوپر منی لانڈرنگ کی ہم نے پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی گئی ہے. جیسا کہ آپ نے ڈے بیفور یسٹرڈے جو لاسٹ ورکنگ ڈے تھا، آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت ریاست پاکستان نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو اینٹی منی لانڈرنگ کے اختیارات بھی عطا کر دیے ہوئے ہیں. اب وہ بھی ہم ایکسرسائز خود کر سکتے ہیں. اس کے تحت ہم نے اس کے اگینسٹ انکوائری لگا دی ہے، اور یہ جتنے بھی یوٹیوبرز جواریوں سے لاکھوں کروڑوں ڈالر لے کر وطن عزیز کے بچوں کا مستقبل برباد کر رہے تھے اس کے عوض، یہ تمام کیفر کردار تک پہنچیں گے. آج کل ہماری ویب پہ سر بہت ساری ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جو بچے یوز کر کے ایسکارٹس بلا لیتے ہیں اور اس چیز کو اس سروسز کو یوز کر رہے ہیں. ان کو ایٹ لیسٹ ڈاؤن کریں سر، یہ ڈاؤن ہونی چاہیے اور بڑی جلدی ہونی چاہیے، بیکاز ہر بچہ یوٹیلائز کر رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ کے توسط سے میں اپنے وطن عزیز کے تمام پاکستانیوں سے، دانشوروں سے، استاذہ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس طرح کے اہم ایشو جیسے یہ آپ نے اٹھایا ہے، اگر آپ کمپلینر نہیں بھی بننا چاہتے تو کائنڈلی یہ لکھ کے ہمیں رپورٹ کر دیا کرے ایز اے سورس رپورٹ کے طور پہ، ایز اے انفارمیشن کے طور پہ، تاکہ ہماری مدد ہو اور ہم ان ٹاپکس کو بھی ایڈریس کر سکیں جو ابھی تک اوور لک ہو رہے ہیں. ایک چھوٹی سی آپ کو سجیشن تو نہیں کہہ سکتا میں ریکویسٹ کہہ سکتا ہوں کہ اگر سائبر کرائم کو ہم آن لائن کر دیں تو سر آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ فار ایگزامپل جتنی فیمیلز ایٹ لیسٹ بلی ہو رہی ہیں وہ آپ کو اسکرین شاٹس بھیجیں، آپ کو وہاں پر آپ کی ویب سائٹ پہ سارا ڈیٹا بھیجیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بھرمار لگ جائے گا. چشتی صاحب آپ کے علم میں نہیں ہے، دہائیوں سے ہمارا ٹوٹل سسٹم آن لائن ہے. ہماری ویب سائٹ پہ آپ کے مطابق جیسے آپ فرما رہے ہیں ہزاروں کمپلینٹس آتی ہیں، ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں. ہمارا NCCIA اسلام آباد ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک پورا سسٹم ہے جس کے اندر 24/7 ہیلپ لائن بھی چلتی ہے، اور فون پہ بھی وہ بندے اپنی کمپلینٹ ریز کرتے ہیں، اور ہماری جو سائبر ریسکیو ٹیم ہے وہ ایٹ دا اسپاٹ جا کر فرینزک اور بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے فیسلیٹیٹ. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سر جو فیمیلز نہیں آ سکتی، فزیکل آفس میں نہیں آ سکتی، ان کے لیے تھوڑی سی آسانی بالکل ہے. اس کے لیے ہم نے ہمارے ہر آفس میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹریس کاؤنسلر کی پوزیشن ہے جس پہ ایک خاتون اپوائنٹڈ ہے، بہت سینئر خاتون ہے. وہ ایوری جو ہماری اس طرح سے وطن عزیز ہوا کی بیٹی ہیں جن کے پرابلمز ہیں وہ ایڈریس ہوتے ہیں، اور وہ بالکل ان کے ساتھ ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اور تمام انکوائری فائلز میں جو اس طرح کے اس نیچر کے کیس ہوتے ہیں اسپیسیفکلی اس میں ہماری اسٹریس کاؤنسلر جو ہیں وہ ان کو کاؤنسلنگ کرتی ہیں اور ریگولر کاؤنسلنگ کرتی ہیں، اور پھر وہ پرفارمے ہمارے کیس فائل کا حصہ بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے دائرہ کار بڑھایا ہے، منی لانڈرنگ کا بھی آپ ڈکی کے بارے میں آپ چارجز دیکھ رہے ہیں، وچ از ویری گریٹ. اس کا پروسیس کیا ہوگا سر کہ کیا اس نے جو پیمنٹ کیش ہے وہ لے کے گیا ہے یا اپنی اکاؤنٹس ڈفرینٹ بائنینس اکاؤنٹس ایپ سے جو پیسہ ٹرانسفر کیا ہے اس کو دکھا جائے گا؟ اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ چشتی صاحب آپ کے توسط سے میں آپ کے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ منی لانڈرنگ کا پہلے تو ڈیفینیشن سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی بلیک منی، کسی بھی ٹائپ آف بلیک منی اس وقت تک منی لانڈرنگ میں نہیں آتی جب تک وہ کسی لیگل فریم ورک کے اوپر نہ آ جائے. جیسے کسی نے کڈنیپنگ فار رینسم میں 1 کروڑ لیا، لینے کے بعد اس نے کوئی گاڑی لے لی، وہ ایکسائز میں رجسٹرڈ ہو گئی، یا اس نے اس کا کوئی پلاٹ لے لیا ریونیو میں رجسٹرڈ ہو گیا، یا اس نے کسی بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے. تو یہ تمام وہ چینلز ہیں اور بھی بہت سارے جن پہ وہ ریفلیکٹ ہوگا تو منی لانڈرنگ اٹریکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. وہ منی لانڈر مطلب بلیک منی کو وائٹ کر لیا اس نے. اور بھی بہت سارے میتھڈز ہیں، حوالہ ہنڈی کے ذریعے اور بہت سارے پروسیجر ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے. تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب وہ اس طرح سرفس میں آ جاتی ہے تو منی لانڈرنگ اٹریکٹ ہو جاتی ہے. منی لانڈرنگ میں ڈیفینیٹ کوئی نہ کوئی پریڈیکیٹ افینس ہوتا ہے. جو بھی بندہ منی لانڈرنگ کرتا ہے اس نے اپنی بلیک منی کسی نہ کسی کرائم پروسیڈ کے ذریعے ارن کی ہوتی ہے. تو وہ جو کرائم پروسیڈ ہوتا ہے وہ ہمارا مین پریڈیکیٹ افینس ہوتا ہے. اس کے بعد منی لانڈرنگ کی ہم جو ہے پروسیس سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس پروسیس میں ہم سب سے پہلے FBR کو خط لکھتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ آپ کو کتنا ٹیکس ادا کر رہا ہے، اس کی وہ ریٹرنز ہمیں پرووائڈ کر دیا جائے ریکارڈ. وہ ایک
جب ریکارڈ آ جاتا ہے اس شخص کا کہ وہ کتنا ٹیکس ادا کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیرلل پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹیکس والے کے ساتھ کہ ہم ریونیو ڈپارٹمنٹس کو تمام کو لکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس کی زمین لینڈ کہاں کہاں پہ کیا چیز ہے، جی ایکسائز والوں کو لکھتے ہیں ان کی تمام وہیکلز کی ڈیٹیلز آ جاتی ہے، اسی طرح تمام بینکس کو لکھتے ہیں ٹھیک ان ہو کے گیا۔ بینک اکاؤنٹس آ جاتے ہیں۔ پھر ہم اس ترازو میں تولتے ہیں کہ ایک طرف ایف بی آر کا جو جی ٹیکس ہے اس کو ڈالتے ہیں پلڑے میں، دوسری سائڈ پہ انکم جو اس کو ہے، ڈالتے ہیں انکم کو جو اس کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے۔ اگر تو وہ بیلنس ہے تو وہ اس کو سلوٹ کرتے ہیں کہ تم وطن عزیز کے اچھے آدمی ہو، جی اگر وہ ان بیلنس ہے اور وہ کرائم پروسیڈ سے پیسہ آ کر لانڈر ہوا ہے جی تو وہ تمام پیسہ، تمام جائیداد، تمام گاڑیاں ضبط کر ضبط دی کی جاتی ہیں، بحق سرکار حکومت پاکستان کی وہ ملکیت بن جاتی ہیں، اور 3-4 اینٹی منی لانڈرنگ کا جو ایکٹ کا دفعات ہیں 3-4 وہ اٹریکٹ ہو کر اس پہ پھر آگے 7-8 اس کا لمبا پروسیجر ہے دفعات کا، وہ اس کو تمام آنریبل کورٹ آف لاء کے ذریعے ہم اس کو پروسیڈ کرتے ہیں۔